ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا یکتا کی طرف دعوت کس طرح سے دی، انہوں نے کیا کیا کام سر انجام دیے کہ لوگ اپنے وہ بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کریں۔ تو یہ معلومات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی، اس کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ قوم عاد جو بلند قد و قامت اور اپنے کھیتوں کی سرسبزی اور شادابی کی وجہ سے بہت زیادہ متکبر تھی، غرور میں مبتلا تھی، انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم روح زمین پر ہمارے علاوہ تو اور کوئی ہے ہی نہیں، مطلب کون ایسا ہے کہ جو ہمیں نیست و نابود کر سکے، کیونکہ جنگوں میں ہم سب سے زیادہ ہیں، ہم مال مویشیوں میں ہماری طاقت زیادہ ہے، کھیتوں میں ہماری طاقت جو ہے وہ زیادہ ہے، بلکہ دوسرے لوگ ہم سے استفادہ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو فائدہ ہم سے اٹھاتے ہیں وہ ہمیں کیا نقصان پہنچائیں گے۔ یہ جو چیز تھی، یہی چیز انہیں لے ڈوبی اور وہ تکبر کرنے لگے، جس سے خدا کے ہاں وہ عذاب کے مرتکب ہوئے اور بہت جلد ان پر خدا کا عذاب آنے والا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی ان لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ اے قوم والو، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ خدا کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب بھی ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا دیکھتے تو وہ ان لوگوں کو بشارت دیتے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تمہارے لیے آیا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ پھر وہ ان لوگوں سے مخاطب ہوتے اور کہتے اے قوم والو، میں تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں، اگر تمہیں لگے کہ تم میرا یہ کام کر دو اور میں تمہیں کوئی کام کہوں گا کہ یہ مجھے اس کی اجرت دو، تو ایسا نہیں ہے۔ میرا اجر اس پروردگار کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم عقل استعمال کرو۔ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے ہو؟ اے قوم والو، خدا سے استغفار کرو، اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تاکہ وہ خدا تم سے خوش ہو جائے اور آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے اور تمہارے جو کھیت ہیں یہ اور زیادہ سرسبز و شاداب ہو جائیں۔ کیونکہ وہ لوگ جو تھے انہیں سب سے زیادہ غرور اپنے کھیتوں پر تھا، کیونکہ اناج مویشیوں کے اعتبار سے انہیں کسی قسم کی محتاجی نہیں تھی، دوسرے لوگ بھی آ کر انہی سے اناج جو ہے وہ لے کے جاتے تھے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بھی انہیں اسی چیز کی بشارت دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری اس طاقت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور تمہاری موجود قوت میں اضافہ ہوتے ہوئے جو ہے تم اور زیادہ طاقتور ہو جاؤ گے۔ تو تم ایسا کرو کہ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑو اور خدا کی عبادت کرو۔ تو قوم ہود جو کہ انتہائی ہٹ دھرم تھی، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت کو نہ مانتے ہوئے الٹا حضرت ہود علیہ السلام پر تشدد بھی کیے، اور انہیں کہا کہ اے ہود، تم کوئی معجزہ تو نہیں لائے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں کہ تم کہہ دو اور ہم تمہاری بات پر ایمان لائیں، اور ہم یہ صرف کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم جو تمہارے ساتھ لوگ ہیں ان سے سن رہے ہیں کہ تمہارے پہلے جو پیغمبر تھے وہ کوئی نہ کوئی خدا کا معجزہ لائے تھے، تو اب تمہارے پاس تو کوئی ایسا معجزہ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے۔ ان لوگوں نے الٹا حضرت ہود علیہ السلام پر ہی تانے کستے ہوئے اور انہیں باتوں کا زخم دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو تم ہمارے خداؤں کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو ہمارے خدا میں سے کسی نے تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے، تمہیں سزا دی ہے۔ اب حضرت ہود نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو سمجھ آ گیا کہ یہ ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، تو پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ میرا اعتماد پروردگار پر ہے جو میرا اور تمہارا سب کا خدا ہے، زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی جو ہے روح اس کے قبضہ میں نہ ہو، جس پر اس کا قبضہ نہ ہو۔ میرا پروردگار کا راستہ بالکل سیدھا ہے، اور اس کے بعد بھی میں یہ گواہی دوں گا کہ میں خدائی پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں اور خدا کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اب خدا تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو لے آئے گا اور تم اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جو تمہارا انجام ہے وہ بھی عنقریب تم پر پہنچ جائے گا، اور تمہارے بعد ایک اور قوم آئے گی جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے، اور بے شک میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے جب اتنی پیاری تبلیغ کی، ان لوگوں کو بڑے ہی پیار سے سمجھانے کی کوشش کی، انہیں اجرت بھی دی، انہیں ڈرایا بھی صحیح کہ تم نہیں کرو گے تو تم بگاڑ دیے جاؤ گے، تم ختم کر دیے جاؤ گے، تمہارے بعد کوئی اور قوم آ جائے گی، لیکن پھر بھی وہ لوگ نہ مانے، بلکہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور یہ جو ہے سورہ شعراء میں بھی ہے قرآن پاک میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب اس کے بھائی
ہود نے انہیں تقوی اختیار کرنے اور گناہ سے بچنے کے لیے کہا تو ان کی دعوت کو انہوں نے رد کر دیا۔ اور وہ کچھ اس طرح سے ہے قرآن پاک میں کہ جب ان کے بھائی نے کہا تم خوف خدا کیوں پیدا نہیں کرتے ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر صرف رب العالمین کے ذمے ہے۔ تو کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر یادگار بناتے ہو، بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، اور تمہیں شاید یہ لگتا ہو کہ یہ جو بڑے بڑے محل ہیں تو ہمیشہ دنیا میں رہ جائیں گے اور تم پر کوئی حملہ نہیں کر پائے گا اور تم ایسے ہی رہو گے؟ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں میں مدد کی ہے۔ یہ آج جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ صرف خدائے یکتا کی طرف سے ہے اور تمہیں کوئی کچھ نہیں دے رہا، اور تمہاری جو امداد ہے جانوروں اور اولاد سے اللہ نے کی ہے، باغات اور چشموں سے کی ہے۔ تو میں تو تمہارے بارے میں بہت ہی زیادہ خوف زدہ ہوں کہ اللہ تمہیں بہت جلد بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تو آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ آپ میری اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔